آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، سب سے پہلے دین اسلام کا مرکز مدینہ رہا، پھر یہاں نکل کر دین اسلام کوفہ چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کے سپہ سالار بنے، پھر یہ دین اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا دمشق چلا گیا، پھر وہاں سے دین کے شعاعیں بلند ہوئے، پھر وہاں سے یہ دین اسلام مصر چلا گیا، پھر مصر میں بھی دین اسلام کا پرچم لہراتا رہا، اسی طرح مصر سے بغداد چلا گیا یہ دین اسلام، وہاں بھی اس دین اسلام کا جھنڈا پھڑپھڑاتا ہوا، پھر یہی دین اسلام بغداد سے مصر چلا گیا، پھر مصر سے ہوتا ہوا پھر بغداد آیا، پھر بغداد سے ترکی چلا گیا۔ اس طرح جہاں بھی مسلمان پہنچے اپنے دین اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا گاڑ کر سارے دنیا اسلام کو قال قال رسول اللہ کی تعلیم دیتے ہوئے اسلام کو عام اور اسلام کے جھنڈے کو پھڑپھڑایا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب حق آتا ہے تو اس کے پیچھے باطل کے پنجے دراز ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب بغداد میں اسلام کا پرچم لہرایا تو باطل طاقتوں کو یہ فکر ہونے لگی کہ مسلمان ایسی کون سی چیز ہے کہ جہاں پر جاتے ہیں اپنا اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ ان کو ایک اندر سے جلن پیدا ہوئی کہ مسلمان ایسی طاقتور چیز کہ جہاں پر جاتے ہیں آل اللہ اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر دیتے ہیں تو ان کو کرود ہو، ان کے اندر چھانو، ان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں اپنا رعب جما دیتے ہیں۔ تو باطل طاقتوروں کی طرف سے ایک سی آئی ڈی بھیجا گیا۔ جب یہ سی آئی ڈی بغداد میں آیا اور پہنچ کر جب جانچ کرنے لگا کہ مسلمان ایسی کون سی طاقت ہے کہ جہاں بھی جاتے اپنا رعب اور طاقت جما لیتے ہیں، تو اس نے اپنی سی آئی ڈیانہ اپنے ذہن کی ذہنیت کو دوڑانے لگا اور جانچ کرنے لگا کہ مسلمان ایسی کیا چیز ہے۔ جب یہ ایک ریسٹورنٹ یعنی ہوٹل میں جا کر کھانے کے لیے بیٹھا تو میرے بھائیوں، مسلمان پہلے کیسے ہوا کرتے تھے کہ مہمان کو دیکھ کر اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، چاہے غیر ہو یا اپنا ہو یا پرایا، اس کو دیکھ کر اس کی مہمان نوازی کے لیے بڑے آیا کرتے تھے۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں تشریف لے گیا اور بینچ پر بیٹھا کھانا شروع کر دیا تو اس کے اپوزٹ میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی نظر سی آئی ڈی پر پہنچی تو اس نے سوچا کہ یہ تو بغداد کا نظر نہیں آتا، یہ کسی اور دیہات یا گاؤں کا ہے، ہمارے پاس مہمان بن کر آیا، کیوں نہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں۔ جب وہ اپنا کھانے کے ساتھ جب کھانا ختم ہوا تو جاتے جاتے کاؤنٹر پر اس جو سی آئی ڈی آیا ہوا تھا اس کا بھی بل ادا کر دیا اور کاؤنٹر والے سے کہا کہ جو شخص یہ مہمان آیا ہوا ہے ہمارے گاؤں میں، یہ بغداد میں مہمان ہے، اس کو بتانا نہیں کہ میں بل دیا۔ کہ مسلمان پہلے اتنے خوددار ہوا کرتے تھے کہ مہمان نوازی کرنے کے بعد مہمان کے شکریہ ادا کرنے بھی جو شکریہ ادا کرتا تھا اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اتنے پاک باز تھے۔ جب وہ جاتا اس کا بل ادا کر دیا، جب یہ سی آئی ڈی شخص کاؤنٹر پر اپنا بل دینے کے لیے گیا تو کاؤنٹر والے نے کہا کہ تیرا بل ادا ہو گیا ہے۔ کہا کہ کون ادا کیا؟ کہ ایک شخص تجھے مہمان دیکھ کر تیرا بل ادا کر دیا اور چلا گیا، وہ مسلمان شخص تھا۔ چلو یہ ٹھیک ہے بات۔ پھر یہ رات میں پھر جانچ کرنے کے لیے بغداد میں نکلا۔ اس وقت لائٹ وغیرہ اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، کوئی لائٹ نہیں تھی، لوگ چراغ وغیرہ قندیل وغیرہ جلایا کرتے تھے، لالٹین وغیرہ جلایا کرتے تھے۔ تو یہ لالٹین لینے کے لیے ایک دکان پر گیا اور دکان پر جا کر دکاندار سے لالٹین خریدنی چاہیے جو قندیل کی نما آتی ہے۔ تو دکاندار سے کہا کہ دکاندار آپ کے پاس لالٹین ہے؟ تو دکاندار نے کہا کہ ہے۔ کہ کتنے کی؟ تو اس وقت کے جو 1-2 روپے ہوا کرتے تھے، اس نے کہا کہ دے دو لالٹین۔ تو دکاندار نے کہا کہ نہیں، میرے اپوزٹ میں جو دکان ہے جاؤ اس کے پاس سے لے لو۔
تو یہ سی آئی ڈی شخص اس کے پاس گیا اور اسی کے پاس بھی اتنے کی لالٹین اسی طرح اس سے خرید لیا، اور خرید کر پہلے جو دکاندار کے پاس لالٹین خریدنے کے لیے گیا تھا اسی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تیرے پاس جب لالٹین تھی اور اسی کی قیمت بھی تھی تو نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو مسلمان کہنے لگا کہ میں صبح سے میرے دکان پر بہت سارے گراہک آئے، میں نے بہت سارا کما لیا، میں نے میرے بال بچوں کے لیے بہت سارا اناج کما لیا، میں صبح سے میرے بھائی کے دکان پر دیکھ رہا تھا، دکان پر کوئی شخص سامان خریدنے کے لیے نہیں گیا، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کے بھی لیے روزی کا بندوبست کرنا ضروری ہے، میں نے یہ چاہا کہ صبح سے اس کے اوپر کوئی دکان پر گراہک نہیں گا، میں نے سوچا کہ روٹی کے لیے اپنے بال بچوں کے لیے کچھ کما لے، میں نے اس لیے اس کو تیرے پاس بھیجا۔ تو سی آئی ڈی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو کہا کہ آج وہ رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ جب تک مسلمان میں ہمدردی اور ایک جہتی رہے گی اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آج اس نے لکھ کر یہ بتا دیا کہ مسلمان میں جب تک ایک جہتی ہوتی ہے، جب تک مسلمان میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، جب تک یہ قوم میں یہ صفت رہے گی اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آج ہم سوچیں ہمارے بازاروں کا کیا حال ہے، آج ہمارے بازاروں میں ریڑھی میں جا کر دیکھے تو سامنے مسلمان بیٹھا ہوا، اگر سامنے والا کوئی 50 میں چیز پکار کر بیچتا ہے تو اس کے سامنے بھائی کیا کہتا ہے، میں 40 کی دوں گا، ادھر آ جا۔ بتاؤ یہ خیر خواہی ہے؟ ہاں، جس قوم میں خیر خواہی نہیں رہے گی وہ قوم غیروں کے حوالے ہو جائے گی۔ آج ہمارا حال ہو چکا ہے، غیر ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ جب تک اس مسلمان قوم میں ہمدردی تھی، اس کوئی ماں کا جنے میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمان قوم کو ہرا دے، لیکن اس قوم سے ہمدردی نکل گئی، ایک دوسرے کی خیر خواہی نکل گئی، ایک دوسرے کی غمخواری نکل گئی، تو یہ قوم غیروں کے چوکھٹ پر جا کر جھکنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ ہاں، جس قوم میں ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے درد نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ قوم ہر وقت ناکارہ ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال ہے میرے بھائیوں، اس لیے اس کو سوچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، دین نصیحت کا نام ہے، دین نصیحت پکڑنے کا نام ہے، دین ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا نام ہے۔